احباب گرامی، رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے ہدایت کے وہ تمام راستے واضح کر دیے جو جنت کی طرف جاتے ہیں، اور اس رب نے ہمیں اس بات کی سمجھ بوجھ بھی عطا کر دی کہ انسان کو ہلاک کرنے میں کون سے عوامل اور کون سے عناصر پوری قوت سے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اب انسان پر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات کو کیا اہمیت دیتا ہے اور گروہ بندی کا شکار ہونے کی بجائے وہ اکیلا ہی اللہ رب العالمین کے رستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اور تاریخ کے مختلف حوالے بھی ہمارے سامنے آتے ہی رہتے ہیں، کبھی کسی قوم کا تذکرہ ہے تو کبھی کسی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں۔ یہ سارا ہمارے سامنے تصویر کا ایک رخ رکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کی ان کا انجام دیکھو کیا ہوا، اور یہاں اس انجام کی بات کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی جماعت کو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کی جماعت اور کسی اور کے دین کو تسلیم کر لیا تھا۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کفایت نہیں کرتا جب تک بندے کی فکر، بندے کی سوچ، بندے کے اعمال اس چیز کے مطابق نہ ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی اس بات کی تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب جو لوگ گروہ بندی کا شکار ہیں، ہم کل اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکے، اس سے مراد صرف کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ گروہ، ہر وہ فرد جو اللہ رب العالمین کی بات کی بجائے کسی اور کی بات کو تسلیم کرتا ہے وہ اس آیت کا مصداق بنتا ہے۔ اور ہم نے کل یہ بات پڑھی کہ ایک گروہ جہنمیوں کے ساتھ گھستا ہوا اندر آئے گا، ان کو ڈال دیا جائے گا، اور جہنمی جو وہاں پر پہلے سے موجود ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، سرکردہ ہوں گے، بڑے مہرے ہوں گے، وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہ ان سے کہیں گے لا مرحبا بہم، ان آنے والوں کو کوئی خوش آمدید نہیں، ان آنے والوں کا آنا ہی بڑا بدبخت ہے، ان کا آنا سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب مرید اور دوسرے ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اور ان کو فالو کرنے والے، ان کی وضاقتہ اپنانے والے جب ان کی اس بات کو سنیں گے کہ دیکھو ہم نے دنیا میں ان کے تلوے چاڑتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی، آج یہی لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہیں، تو کہیں گے بل انتم، ہرگز نہیں، تنگیاں تو تمہاری وجہ سے آئی ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اور کل میں نے سورۃ الاعراف کی آیت بھی آپ کو سنائی تھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی کوئی گروہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو ہر گروہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرے گا، بل انتم، ہرگز نہیں، تمہاری ہی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا، نہ تم ہمیں الٹے رستے پر لگاتے اور نہ ہم الٹے رستے پر چلتے، اور نہ آج ہم جہنم کے اندر گرے ہوئے ذلیل ہو رہے ہوتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ذلت کے گھڑوں کے اندر پڑے رہیں گے، جن کے اوپر ذلت کی پرچھائیاں چھائی رہیں گی۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں کے اوپر ایسی سیاہی تھوپ دی جائے گی کہ گویا کہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اتنی ذلت ڈال دی جائے گی۔ اور یہ جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو، اپنے مریدوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا آنا کسی قسم کا خوش آمدید نہ کرے، تمہیں یہاں پر آنا کسی بھی طرح سے مبارک نہ ہو، تو اپنے مرید ہی ان کو جواب دے رہے ہیں بل انتم، بلکہ تمہارے اوپر یہ ساری واہی تباہی آ جائے، لا مرحبا بکم،
تمہارے لیے بھی کوئی خوش آمدید نہیں ہے. اگر ہم جل رہے ہیں تو تم بھی تو جل ہی رہے ہو. تم کون سا کسی ٹھنڈ میں پڑے ہوئے ہو, تم کون سا کسی آرام کے اندر ہو. اور سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار, جب آگ ان کے چہروں کے اوپر ماری جائے گی. اہل علم نے یہاں پر بڑا اہم نقطہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے کام جو انسان کی سوچ کی وجہ سے بندہ کرتا ہے, انسان اپنے نظریے کی وجہ سے کرتا ہے, اپنے شوق کی وجہ سے کرتا ہے, ان سب کی بنیاد یہ دماغ ہے, یہ کھوپڑی ہے. اور جب بھی ایسی کوئی بات آئے گی اللہ چہرے پر مارنے کا ذکر کرتے ہیں, چہرے کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے, اس لیے کہ پورا چہرہ اس کھوپڑی کو شو کرتا ہے, واضح کرتا ہے. اللہ اسی کھوپڑی کے اوپر ماریں گے, اسی کھوپڑی کے اوپر جہنم کی پھٹکار پڑے گی. اور پھر یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہائے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کر لیتے. پھر کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا, اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی اتباع کی, ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا, اے اللہ فاضلونا السبیل, انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. سورہ فرقان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ظالم کو ہم گھیر لیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, وہ اپنی انگلیاں کاٹے گا انتہائی پریشانی کے عالم میں. جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا, فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے جہنم کی طرف, تو اپنی انگلیاں کاٹے گا اور کہے گا ہائے میری بربادی, ہائے کاش کہ میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا, کاش میں فلاں کی صحبت میں نہ بیٹھتا, کاش میں فلاں کی فلم نہ دیکھتا, فلاں کا گانا نہ سنتا, فلاں کے پیچھے نہ لگتا, فلاں کو فالو نہ کرتا, فلاں کی پارٹی میں نہ داخل ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اور خلیل کا معنی آپ سمجھتے ہیں, جو دلی دوست ہوتا ہے, جو جگری یار ہوتا ہے, جس کو انسان فالو کرتا ہے, جس کے پیچھے لگتا ہے, جس کے پیچھے لگ کر بندہ کہتا ہے کہ یاروں کے بغیر زندگی کوئی نہیں, یاروں کے پیچھے لگوں گا نہیں تو پھر میرے جنازے کو کندھا دینے کون آئے گا. یہ اپنے یاروں کی یاری نبھانے کے لیے ان کے پیچھے لگ پڑتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرتا ہے, پھر قیامت والے دن کہے گا کہ کاش میں ان کے پیچھے نہ لگا ہوتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جہنمی جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ اپنے سے پہلے جہنمیوں کو کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا, تم ہی تو اس عذاب میں ہمیں ڈلوانے کا سبب بنے ہو, ہم کون سا اپنی خوشی سے یہاں پر آئے ہیں, تم نے ہمیں اس عذاب کے اندر ڈالا ہے, تمہاری وجہ سے ہم اس عذاب کے اندر داخل ہوئے ہیں. اور یاد ہو تو سورہ سبا کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کریں گے, ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے, تو آگے سے جہنمی جو بڑے ہوں گے وہ جواب دیں گے ہم نے کون سا ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ کروائے, ہم نے کون سا تمہیں سیدھے راستے سے روکا تھا, ہم نے تو صرف اپنی باتیں کی تھیں, تم تو ہمارا سٹینڈرڈ دیکھ کر ہماری طرف بڑھتے ہوئے آئے, ہم نے لالچ دیا تم اس لالچ میں آ گئے, ہم نے تم سے خود گناہ نہیں کروایا, تم تو خود اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تم آئے اور تم نے اپنی خواہشات کو پورا کیا, اب ہمیں دوش نہ دو, اب ہمارے اوپر سارا ملبہ نہ گراؤ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا ہوگا سورۃ الاحزاب میں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. میرا بھائی دیکھ لیجئے کہ کون بندہ جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں, کہیں وہ آپ کو راہ حق سے گمراہ تو نہیں کر رہا, کہیں وہ آپ کو بھٹکا تو نہیں رہا, کہیں وہ آپ کے دل کے اندر بغض صحابہ تو نہیں ڈال رہا, کہیں وہ آپ کو انکار حدیث کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا, کہیں وہ آپ کو دین کے نام پر دین سے ہی دور تو نہیں کر رہا, کہیں وہ آپ کو سیاست کے نام پر اللہ سے دور نہ کر دے. اس چیز کو سمجھیے, انتم قدمتموہ لنا, تم ہی لوگ ہماری اس جہنم اور اس بربادی کا سبب بنے ہو. فبئس القرار, اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے, ٹھہرنے کی, قرار کہتے ہیں ٹھہرنے کو, کہا یہ ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. پھر کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا, اے اللہ جو بھی اس جہنم کو ہمارے آگے لے کر آیا ہے, جو بھی اس کو آگے لانے کا سبب بنا ہے,
فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ضِعْفًا فِي النَّارِ، اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے۔ وہی بات جو سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمائی کہ یہ جہنمی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنے عذاب کے اندر مبتلا کر، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی کہیں گے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان کے اوپر بڑی لعنتیں بھی ڈال دے۔ لیکن ہوگا کیا؟ اللہ دونوں کو برابر کے عذاب کے اندر جلائیں گے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی ہیں، دونوں سب سے بہترین آدمی ہیں، دونوں سب سے بہترین آدمی ہیں۔ ایک وہ آدمی اور دونوں اجر میں برابر ہیں۔ پہلا آدمی جسے اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بہترین بندہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے کچھ نہیں دیا، لیکن جب وہ اس امیر آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خواہش آتی ہے اے اللہ اگر تو مجھے مال دے تو میں اس طرح ہی خرچ کروں، میں تیرے راستے میں یوں ہی کام کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کو برابر کا اجر دینا ہے، ایک کو اس کے عمل کا، دوسرے کو اس کی نیت کا۔ اور دو آدمی سب سے بدترین گئے گزرے، ایک وہ جسے اللہ نے مال و دولت دی ہے لیکن وہ گناہ کے کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے، گناہ کے کام میں وہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، بڑا بدبخت آدمی ہے جس کے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے اور وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، یہ بدترین آدمی ہے۔ اور دوسرا وہ جو اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے اگر مجھے مل جائے تو میں اس سے بھی بڑھ کر کوئی کام کروں گا، میں اس سے بھی بڑھ کر ایسا کام کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں اپنے گناہ کے اندر برابر ہیں، دونوں کو برابر کا گناہ دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری ساری امت کو اللہ معاف کر دیں گے، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے مجاہرین کے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہر کون ہوتا ہے؟ فرمایا مجاہر وہ ہوتا ہے کہ جسے گناہ کا پتہ بھی ہو کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر دھڑلے سے گناہ کرے اور کہے کہ اس میں کیا ہے۔ ہم اپنی رسوم و رواج کو دیکھیں کتنے گناہ اس میں ہوتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن ہم دھڑلے سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے توفیق دی تو ایک نیا موضوع اس کے ساتھ ہی آگے آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ احباب